نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو ہم سب کی ہدایت کے لیے آئی ہے۔ اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس پر غور و فکر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ محمد میں، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کریں گے؟ قرآن مجید میں غور و فکر کرنا کچھ مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو انسانوں کی ہدایت کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ سورہ قمر آیت نمبر 40 سے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ تو پھر کیوں نہ اس کتاب کا مطالعہ کیا جائے، جبکہ سب سے سیدھی راہ یہی دکھاتی ہے، اور بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ درست ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد ہم اپنی زندگی کو صحیح اور درست راستے پر لے آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ مومنوں کو خوشخبری دیتی ہے۔ کن مومنوں کو؟ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، کہ وہ لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں، یعنی جو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ اور یہاں پہ کس بات کی خوشخبری دی جا رہی ہے؟ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور جو اس کتاب کو چھوڑ دے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور پیغمبر بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے، یہ جو کتاب چھوڑ دیں گے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 30 میں آتا ہے کہ بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اہل قرآن ہے، ان میں سے نہیں جو اس کتاب کو چھوڑ دینے والے ہیں۔ تو آئیے اس سوچ کے ساتھ، اس نیت اور جذبے کے ساتھ قرآن مجید کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے القرآن فاتحہ جیسی سورہ پوری تورات اور انجیل میں نازل نہیں فرمائی۔ یہی 7 مثانی ہے، یعنی بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی سورہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم شدہ ہے، اور میرے بندے کو وہی ملے گا جو وہ مانگے گا۔ کتنا پیارا یہاں پہ دیکھیں انداز ہے، میرے بندے، کتنی محبت اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں نا۔ اور یہ سورہ قرآن مجید کی سب سے افضل سورہ ہے۔ اور اس بات کی دلیل اس سے بھی ملتی ہے کہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اس سورہ کو دہراتے ہیں۔ تو آئیے اس سورہ کے معنی کو دہراتے ہیں اور سمجھتے ہیں، تاکہ ہم اپنی نمازوں کو بھی بہترین بنا سکیں۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دینا، شیطان مردود سے بچا کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب اللہ کے راستے پہ چلنے لگتا ہے تو شیطان سب سے پہلے حملہ آور ہوتا ہے اس کے اوپر۔ تو اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ لیتی ہوں شیطان مردود سے، اس کی شرارتوں سے بچنے کے لیے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ وہ جو مجھے اس راستے پہ چلنے سے روکے، اس راستے کو میرے نزدیک غیر اہم بنائے، تو ان سب سے بچنے کے لیے میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتی ہوں کہ اللہ ہی میری حفاظت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام میں سے جو الرحمن الرحیم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اس نے ہم پر یہ کتاب نازل کی۔ الرحمن علم القرآن، رحمان جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی رحمت کہاں نظر آتی ہے، کہاں ظاہر ہوتی ہے؟ اس قرآن کے ذریعے۔ گویا اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ پر، مجھ پر رحمت فرمائی ہے کہ ہم کو اپنی کتاب سے جوڑ دیا، اور اس کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ تعریف کس کی؟ صرف اللہ کی، کسی اور کی نہیں، میری نہیں، آپ کی نہیں، کسی بادشاہ کی نہیں، دنیا کی رونقوں کی نہیں، ان چیزوں کی نہیں جنہیں ہم پسند کرتے ہیں یا جو ہمارے دل پر اترتی ہیں۔ تعریف تو اللہ کی، جس نے اس سب چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ جب بھی ہم کسی چیز کی تعریف کریں تو فوراً اپنے رب کو یاد کریں۔
اصل تعریف کے لائق تو وہ ہے جس نے اس کو بنایا اور پھر اس نے پوری کائنات کو بنایا۔ وہ رب العالمین ہے، رب ہے تمام جہانوں کا، وہ سب کا رب ہے۔ ان کا بھی رب ہے جو اس کو مانتے ہیں اور ان کا بھی ہے جو اس کو نہیں مانتے، لیکن اپنے ماننے والوں کے لیے وہ خاص رب ہے۔ وہ اس کے خاص بندے ہیں جن کو وہ ایمان، عمل صالحہ اور علم نافع عطا کرتا ہے اور جنہیں وہ اپنی پہچان اور اپنا قرب نصیب کرتا ہے۔ تو لہٰذا وہ ہم سب کا رب ہے جس نے ہمیں یہ کتاب دی۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان، نہایت رحم فرمانے والا۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، یعنی قیامت کے دن کا مالک۔ اس سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف سکھائی گئی ہے۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، پھر فرمایا اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نمازی، تو نے جلدی کی، جب نماز پڑھ چکو تو بیٹھے رہو اور اللہ کی اس طرح حمد و ثنا بیان کرو جیسے کہ اس کی شیان شان ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو اور پھر اس سے دعا کرو۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی تعریف، ذکر اور اذکار کرنے کی، تسبیحات کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کے ذریعے ان کا وسیلہ اور واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور سب سے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں تو اسے ان ناموں کے ساتھ پکارو، اللہ کے ناموں کے ساتھ دعائیں کریں۔ تو ہمیں اللہ سبحانہ کو پکارنے کے لیے ادب اور سلیقہ سکھایا یہاں پہ جا رہا ہے اور ہمیں سیکھنا بھی چاہیے۔ قرآن کا اتنا اچھا اسلوب ہے، دیکھیں سورہ فاتحہ میں سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین آ رہا ہے، پھر الرحمن الرحیم ہے، پھر مالک یوم الدین ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، جیسا کہ سورہ فاتحہ میں ہم سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، پھر دعا مانگتے ہیں، اور دعا اخلاص کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اسی لیے کہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، یعنی ہم تیرے ہی بندے ہیں اور عبادت کرنے کے لیے بھی ہمیں تیری ہی مدد چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک انسان کو سیدھا راستہ نہ ملے اس وقت وہ سخت خطرے میں ہے، کیونکہ اگر وہ کسی غلط راستے پہ چل پڑا تو اس کا انجام بہت بھیانک ہونے والا ہے، اس لیے کہ قیامت کا دن کوئی معمولی دن نہیں ہے، وہ بہت سخت دن ہے، وہ حساب کا دن ہے، جزا اور بدلے کا دن ہے۔ اس میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو اچھے برے کا فرق معلوم ہو، اور وہ کہاں سے ہوگا؟ قرآن کا علم حاصل کرنے سے۔ اس لیے قرآن مجید کو پڑھنا اور پھر اس کو سمجھنا اتنا ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، کیا ناجائز ہے اور کیا جائز ہے، کیا فائدہ مند ہے اور کیا نقصان دہ چیز ہے۔ تو یہ جب تک نہیں آ سکے گا جب تک ہم کہ اس قرآن کو پڑھیں اور سمجھیں نہ، اور اس قرآن کو پڑھے اور سمجھے بغیر لوگ ایسے ہی ہیں جیسے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، اور اندھیروں میں بھٹکنے والا کسی بھی چیز سے ٹکرا کر نقصان اٹھا سکتا ہے۔ تو دکھا ہمیں سیدھا راستہ، کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کن پر انعام کیا تھا؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ تو ہم بھی کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں دعا مانگ رہے ہیں ان کے راستے پہ چلا۔ پھر ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ گمراہ ہونے والوں کا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے اور اپنی رحمت سے سیدھے راستے پر مرتے دم تک قائم رکھے۔ اس دعا کے بعد پھر سورہ بقرہ سٹارٹ ہو رہی ہے۔ سورہ بقرہ کی کچھ فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت اور اسے چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور اس کے پڑھنے والے پر جادوگر قدرت نہیں پا سکتے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی جو شخص سورہ بقرہ پڑھے گا وہ جادو کا شکار نہیں ہوگا، اور جادو اس کو نقصان بھی نہیں کوئی دے گا۔ تو یہ سورہ شیطان کو بھگا دینے والی سورت بھی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، حروف مقطعات ہے یہ۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تقویٰ کا ایک معنی بچنا بھی ہے، تو متقین وہ لوگ ہوتے ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں، فرائض کی ادائیگی کرتے ہوئے اور آخرت میں اپنے آپ کو عذاب سے بچاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تقویٰ ہر نیکی کی بنیاد ہے۔ یہ جملہ یاد رکھیے کہ ہر وہ کام، ہر وہ مقام جس میں انسان کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوگا اور جس میں انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوگا، وہاں انسان کچھ بھی کر رہا ہو اس کا کام وہ نیکی میں شمار ہوگا، کیونکہ ہو نہیں سکتا کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور پھر حرام کام بھی کرے۔ اگر کسی طرح انسان پھسل بھی جائے تو اللہ تعالیٰ کا ڈر اسے واپس پلٹا دیتا ہے اور پھر وہ ہدایت کے راستے پہ آ جائے گا۔ اور تقویٰ پھر کیا ہوا کہ زندگی کے راستے پر بچ بچ کر چلنا، ڈر ڈر کر چلنا۔ جو لوگ ڈرتے ہیں، ہدایت کے طلب رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے کیا کرتا ہے؟ راستے کھولتا ہے۔ اور یہ کتاب بھی اللہ نے اسی لیے بھیجی ہے نا، تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور سیدھا راستہ پا سکیں۔ تو کون ہے یہ متقی؟ اب اگلی آیات میں ان کی صفات آ رہی ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، اور وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی جو کچھ بھی ان کی ملکیت میں ہے، وہ کچھ بھی ان کے پاس ہے، وہ اس کو صرف اپنا نہیں سمجھتے، اس پر بخل نہیں کرتے، بلکہ وہ اسے دوسروں تک شیئر کرتے ہیں۔ خواہ وہ رزق ہے، علم ہے، اچھی سوچ ہے، کوئی بھی چیز جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے وہ اسے دوسروں کو بھی دیتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا، یعنی کہ قرآن پاک، اور آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی کہ تورات، انجیل اور زبور اور صحیفے، یعنی قرآن مجید اور دیگر کتابیں اور صحائف، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک 4 چیزوں پر ایمان نہ لائے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی کہ وہ شرک نہیں کرے، اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، اس بات کی بھی گواہی، اور اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ موت پر ایمان لائے، موت کے بعد اور دوبارہ زندہ ہونے پر اور تقدیر پر ایمان۔ تو الذین یؤمنون بالغیب میں یہ سب چیزیں آتی ہیں کہ تقویٰ اس شخص کا ہے، ڈرنے والا اصل میں وہ ہے جو غیب کی ان ساری حقیقتوں پر جن پر ایمان لانے کو کہا گیا ہے وہ انہیں مانتا ہے، اور خاص طور پر آخرت کو سامنے رکھ کر وہ عمل کرتا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ دراصل فلاح پانے والے ہیں، یہی سیدھے راستے پر ہیں اور یہی اچھے انجام کو پہنچیں گے۔ اور اس کے اپوزٹ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے۔ کیا برابر ہے؟ کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ دیکھیں ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ کیوں اثر نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وہ حق کے طالب ہی نہیں ہے۔ جب تک کوئی حق کا طالب نہیں ہوتا، جب تک کوئی حق نہیں چاہتا، ہدایت نہیں چاہتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ان سے حق قبول کرنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے۔ اس لیے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی جو لوگ حق کو جان لینے کے بعد بھی اسے قبول نہ کریں، قرآن پڑھ کے اس کے احکامات کو قبول نہ کرے، تو پھر ان کا انجام عذاب عظیم ہے۔ پھر ایک تیسری قسم کے لوگ بھی ہیں جنہیں منافق کہا جاتا ہے۔ پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں جو اندر اور باہر سے مومن ہے، ایک وہ گروہ ہے، اور دوسرے وہ ہیں جو اندر باہر سے کافر ہیں اور منکر ہے کہ انکار کر رہے ہیں، اور تیسرے وہ گروہ ہے جو بظاہر مومن ہیں، مسلمان نظر آتے ہیں، مومن ہیں،
مگر اندر سے مومن نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے قول و فعل میں تضاد ہے، جن کی زبان اور دل میں فرق ہے۔ اس لیے فرمایا اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں، یعنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو مومن نہیں مان رہے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ دھوکہ کس طرح دیتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے دھوکہ؟ جھوٹ بول کر، کیونکہ زبان اور دل کا جو اختلاف ہے یعنی جھوٹ ہے۔ دل کسی اور چیز کی گواہی دے رہا ہے اور زبان کچھ اور کہہ رہی ہے۔ دل میں اللہ تعالیٰ پر سچا ایمان نہیں ہے، وجہ یہ ہے ان کی، اور نہ آخرت کا پورا یقین ہے، مگر زبان سے رپیٹ کرتے ہیں۔ اس موقع پر ہم سب بھی اپنے دلوں کا جائزہ لیں۔ کیا واقعی ہمارے دل میں یہ حقیقت اتر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ، اپنی صفات کے ساتھ موجود ہے اور سب کچھ کرنے والا وہی ہے، اور بالآخر ہم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے؟ اور پھر یہ کہ ایک دن آئے گا کہ جس میں ہمیں اپنے سارے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی ہمارے سامنے آ جائے گی۔ کیا واقعی ہمیں اس کا یقین ہے؟ کیا واقعی ہم اس یقین کے ساتھ اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں؟ زندگی میں عمل کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ سب کچھ ہماری زبانیں تو دہراتی ہیں لیکن ایمان دلوں کے اندر نہیں اترا؟ منافقت اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک ایمان دل کے اندر نہ اتر جائے، دل کے اندر سما نہ جائے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان جو کہے وہ واقع اس کا مطلب بھی ہو۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اور جب انسان زبان اور دل کے اختلاف اور تضاد کا شکار ہوتا ہے تو وہ دراصل دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، اور وہ دوسروں کو بتا رہا ہوتا ہے چیخ چیخ کے کہ میں مومن ہوں، حالانکہ وہ ہوتا نہیں ہے۔ اور کسی سے اصل حقیقت چھپانا کیا ہے؟ وہ دھوکہ ہی ہوتا ہے۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، مگر وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے، ان کو علم بھی نہیں ہے، انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں یہ بھی منافقت کی علامت ہے کہ انسان کو اپنی غلطی کا بھی احساس نہ ہو۔ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے جو انسان خود کو دیتا ہے، اپنی غلطی کو نہ جاننا، اپنی غلطی کو نہ ماننا اور نہ اس کا اعتراف کرنا۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک مرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، ان کے دل میں دنیا کی محبت کی بیماری ہے، ان کی ترجیحات کیا ہے؟ دنیا، اور ان کے اندر آخرت کی فکر نہیں ہے، ان کے اندر صحیح ایمان نہیں ہے، ان کا دل کھوکھلا ہے، مریض ہے۔ تو جن کے دل مریض ہوں ایسے لوگوں کو کبھی ایمانی صحت نصیب نہیں ہو سکتی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کے مرض کو اور زیادہ کر دیا، کیونکہ جب کسی مرض کا علاج نہ کیا جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مرض بڑھ ہی جاتا ہے نا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے المناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ اس لیے بما کانوا یکذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کے دل میں کچھ اور ہے، حقیقت کچھ اور ہے، واقعہ کچھ اور ہے اور زبان کچھ اور کہتی ہے۔ تو یاد رکھیے منافقت کی سب سے بڑی علامت جھوٹ، یہاں پہ ہمیں پتہ چل رہا ہے جھوٹ ہے۔ قیس کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا کہ اے لوگو اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، کیونکہ جھوٹ ایمان سے الگ ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کا ایمان اس سے رخصت ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 خصلتیں جس میں ہوں گی وہ منافق ہوگا۔ اگر وہ روزہ رکھے اور نماز ادا کرے اور حج اور عمرہ کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، وہ خصلتیں یہ ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ بھلے وہ روزے رکھے، نماز ادا کرے، حج کرے، عمرہ کرے، اگر یہ 3 خصلتیں ہیں تو وہ منافق ہے۔ اس موقع پر ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ کن کن باتوں میں ہم غلط بیانی کرتے ہیں، لوگوں کے ڈر سے یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، یا دنیا میں بھی
کسی برے انجام یا بری شہرت سے بچنے کے لیے۔ بعض اوقات ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ تاکہ ہم بدنامی سے بچ جائیں، یا ہم جو ہوتے نہیں وہ بن کر دکھاتے ہیں، اور لوگوں پہ اپنا رعب جھاڑنے کے لیے، اور لوگوں پہ اپنا اچھا تاثر قائم کرنے کے لیے۔ لیکن اس کا انجام کیا بتایا جا رہا ہے؟ اس کا بہت بھیانک انجام ہے، عذاب علیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب لوگوں پر دھوکے اور فریب کے سال آئیں گے کہ ان میں جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا، اور خائن کو امانت دار اور امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا۔ اور پھر دردناک عذاب کی ایک جھلک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دوزخیوں کے سر پر گرم پانی ڈالا جائے گا تو وہ گرم پانی اندر کو اترتا ہوا، ان کے اندر اترتا ہوا پیٹ تک پہنچ جائے گا، اور ان چیزوں کو کاٹ ڈالے گا جو پیٹ کے اندر ہیں، یعنی آنتیں وغیرہ جو ہیں وہ کاٹ ڈالے گا، یہاں تک کہ وہ گرم پانی پیٹ کے اندر کی چیزوں کو کاٹتا ہوا، گلاتا ہوا پیروں کے راستے سے باہر نکل دے گا، باہر آ جائے گا۔ اور پھر وہ دوزخی کہ جس کے ساتھ گرم پانی کا یہ عمل ہو رہا ہوگا، وہ پھر پہلے جیسا ہو جائے گا۔ جب وہ پہلے جیسا ہو جائے گا تو پھر اس کے اوپر یہی دوبارہ پانی گرم گرایا جائے گا۔ یہ دردناک عذاب ہے، یعنی دوبارہ پھر ویسے ہی ہوگا۔ ہم سب کو قرآن پڑھتے وقت اپنا ٹارگٹ یہ رکھنا ہے کہ مکمل طور پر جھوٹ سے اجتناب کرنا ہے، جھوٹ سے ہمیں انشاءاللہ تعالی بچنا ہے۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات سے اجتناب برتو۔ اس لیے یہ معاملہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، جھوٹ کو تو اپنی زندگی سے نکالنا ہی ہوگا۔ وقتی طور پر ماں باپ ناراض ہو سکتے ہیں اور استاد بھی ناراض ہو سکتے ہیں، تو کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس سے بہتر چیز عطا کریں گے، لیکن جھوٹ کو چھوڑنا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہماری آخرت کے لیے نقصان دہ ہے۔